السلام علیکم، کیسے آپ لوگ سب؟ مسالہ خیر. ایز یو نو کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایک چھوٹا سا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. ویسے تو یہ اس طرح کا موضوع ہے کہ اس کے اوپر انسان جتنی بات کرے وہ کم ہے. مطلب لفظوں کا قید کرنا، لفظوں کو یا سوچ کے بولنا، تھوڑے لفظوں میں بات کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. پہلی چیز تو یہ کہ میں اس چیز پر بہت حیران ہوں کہ جس طرح محرم شروع ہوتے ہیں کہ لوگ نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، اس طرح کے جو اسٹیٹس لگاتے ہیں اور جو میسیجز فارورڈ کرتے ہیں. آئی ایم ٹوٹلی شاکڈ کہ مطلب ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ اس طرح، کس طرح ہمارا سال شروع ہوا اور آپ اس کی مبارک کس طرح سے دے سکتے ہیں. مطلب اس میں مبارک والا کیا ہے؟ اور اس چیز کو کائنڈلی آپ سب لوگ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں، برکت کی دعا دیں، امن کی دعا دیں کہ ہر کسی کے گھر آسانی ہو، کسی کو مشکل نہ ہو. لیکن یہ نیا سال مبارک ہو، اس چیز کا مجھے کنسیپٹ آج تک سمجھ نہیں آ سکا. دوسری چھوٹی سی چیز یہ کہ ہم لوگ سب عید الاضحیٰ مناتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں. اور ان کی اپنے اللہ سے عشق کی ایک یہ چھوٹی سی جھلک تھی کہ ان کو خواب آیا، کس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. انہوں نے تو اپنی طرف سے چھری ان کی گردن پر چلا دی. وہ تو اللہ کو اتنی پسند آ گئی ان کی یہ بات، ان کی عقیدت، ان کی یہ محبت کہ انہوں نے میری راہ میں اپنا بیٹا قربان کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے ایک دمبا بھیج دیا اور وہ چھری بیٹے کی بجائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے پہ چلی. اور ہم لوگ اس یاد میں آج تک عید الاضحیٰ مناتے ہیں. مطلب ایک میرے پاس، مجھے اس چیز کو نا آپ لوگوں کو ایکچولی سمجھانا نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو عمل ہوا نہیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے کر لیا اپنی اللہ کی محبت میں، لیکن ان کی جگہ پر وہ دمبا قربان ہوا. اور آج تک ہم اس کو یاد میں دمبے جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، گائے وغیرہ جو بھی قربانی کے جانور ہوتے ہیں ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. اور آج تک ہم اس سنت کی یاد میں یہ سب پریکٹس کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ جو انہوں نے اپنے اللہ سے محبت میں ایک عمل کیا تھا لوگ اس کو بھول نہ جائیں. اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی یاد میں اس طرح سے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اس لیے ہم لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں. لیکن جب محرم کی بات آتی ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے اپنی پوری آل قربان کر دی، وہاں پر ہم شیعہ سنی فسادات میں چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو مجلسوں پہ آپ لوگوں کو جانا، اپنے گھر میں مجلسیں نہیں کروانی، آپ لوگ نہ کروائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کم از کم آپ لوگوں کے گھروں میں جو یہ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، پارٹیز ہر گھر میں ہوتی ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہیں. کافی گھر اس طرح کے ہیں جہاں پر ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے میں سب کو نہیں کہہ رہی، کچھ لوگ بہت عقیدت بھی کرتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ جو یہ سب نہیں کرتے. اب ہمارے بچوں میں اتنی سینس نہیں ہے کہ محرم آ گئے ہیں تو ہم نے کس طرح سے اپنی، کیونکہ یہ چیزیں ہماری تربیت کا اس طریقے سے حصہ نہیں ہے جس طریقے سے حصہ ہونی چاہیے. مطلب اگر گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، بچے ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ اپنے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو منع کریں گے جی یہ محرم آ گئے ہیں، آپ لوگ یہ سب چیزیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 10 دن کے لیے بند ہے، 10 محرم کے بعد ہم سب دیکھیں گے. مطلب ہمارے نزدیک محرم صرف 10 دن کے ہیں. یہ جو شہید وہ ہوئے ہمارے امام حسین کو جو شہید کیا گیا، مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اس طرح یزید نے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، کس طرح ہمارے امام کو قتل کیا، وہ شہید کر دیے گئے اور اس وجہ سے یہ محرم کا سارا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بچوں کو بتانے کا مقصد نہیں ہے. یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، کیوں یہ وقت آیا، کیوں یہ حالات آئے، اس طرح کا منظر کیوں آیا کہ یہاں تک حالات پہنچے کہ پوری کی پوری آل کو جو ہے وہ قربان کر دیا گیا. کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو کہ قربان نہیں ہوئے تھے، ان کی جگہ پر اللہ نے دمبا بھیج دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جن کو اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جنت کے سردار ہیں، جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی. ان کی محبت کیا تھی ان کے ساتھ یہ ہم سب جانتے ہیں. تو کیا ایک مہینے کے لیے ہم اپنے گھروں میں یہ سارے اہتمام نہیں کر سکتے؟ آپ کو جلوس نہیں نکالنے، آپ جلوس نہ نکالیں، کوئی زبردستی نہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کا بازاروں میں جانا، دکانوں پہ جانا، اچھی اچھی چیزیں خریدنا، اچھے اچھے کھانے کھانا، آپ ان چیزوں سے تو ان کو منع کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے آپ نہ پہنیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن جو آپ لوگوں کے گھر میں ایک شوق، چنچل ماحول نارمل روٹین کی طرح چلتا ہے، ہم لوگ اس کو تو ختم کر سکتے ہیں. جو گھر میں ہنسی مذاق، مطلب محرم آنے پر بھی تبدیل نہیں ہوتا، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ ہو جائیں، آپ لوگ مجلسیں نکالیں، آپ لوگ ماتم کریں، آپ لوگ جو ہے وہ جلوس نکالیں، زیارتیں نکالیں، آپ کو یہ سب نہیں کرنا، یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ
بس کی بات ہے اس طرح سے جس طرح وہ محنت کرتے ہیں، وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ اپنے اوپر جو بھی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، وہ ماتم کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اہل تشیع کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ یہ سب مت کریں، آپ لوگوں کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یہ سب کریں، آپ ماتم میں جائیں، آپ ماتم کریں، لیکن جو کر رہے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ محرم شروع ہوتے ساتھ آپ شیعہ سنی فسادات میں اپنے بچوں کو ڈال دیں، ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دیں کہ اہل تشیع سے نفرت کریں، اہل تشیع والے اہل سنت سے نفرت کریں، آپس میں ایک ساتھ بیٹھے نا، کیوں؟ وہ اہل بیت سب کے ہیں، ہمارے ہیں امام حسین، اہل تشیع کے ہیں امام حسین، جتنے فرقے ہیں سب کے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ تو پھر جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو اس میں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کو سے ریکویسٹ ہے میری کہ محرموں میں اپنے بچوں کو شیعہ سنی، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ جلوس نکالتے ہیں، ماتم غلط، جلوس غلط، مجلس غلط، یہ سب بتانے کے بجائے اگر آپ انہیں یہ بتائیں نا، آپ لوگ ان کو یہ بتائیں کہ وہ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے بچوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ آج کل کی جنریشن ہے، یہ آپ لوگوں سے سوال کرے گی، آپ لوگ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ لوگ کیا کہیں گے، جی بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، بس آپ لوگ چھوٹے ہیں ابھی اتنا جاننا ضروری نہیں ہے، وہ بچے باہر سے جا کر سیکھیں گے، کیونکہ آج کل کی جنریشن ہے یہ اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ لے گی۔ یہ میں آپ لوگوں کو آج کلیئر بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، انہیں نہیں سکھائیں گے، وہ اپنے سوالوں کے جواب تو ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ جب اللہ دل میں یہ محبت ڈال دیتا ہے نا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اتنا ظلم کیوں ہوا، تو وہ آپ کے لیے راستے بھی خود بنا دیتا ہے، وہ آپ کے سوالوں کے جواب خود آپ کے دل میں بھیج دیتا ہے، آپ کے لیے ایسا راستہ بناتا ہے کہ جتنی گریں ہوتی ہیں آپ کے دل میں آپ کو سب کے جوابات مل جاتے ہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس نفرت میں ڈالیں اپنے بچوں کو، جی کہ مجلسوں میں مت جائیں، یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے کرتے ہوں گے، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کو صحیح بات بتا دیں، جی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ آپ سب لوگوں کے گھر میں امن رکھے، خوشحالی رکھے، سلامت رکھے، آپ لوگوں کو آباد رکھے، لیکن اگر اچانک آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کے گھر والے کسی بھی سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اور کوئی راستے میں ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مطلب آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ باہر گلی میں آپ کے بچے کھیل رہے تھے اور کسی غلیظ انسان نے آ کر ان کو مار دیا، اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہیں قتل کر دیا، اس وقت جو آپ کے گھر پہ چیخو پکار کا منظر ہوگا وہ ہے ماتم، صرف غم میں رونا، تکلیف میں رونا، اس اذیت کو محسوس کرنا کہ اہل بیت پہ کیا گزرا، اس پر رونا، اگر آپ لوگوں کے لیے ماتم ہے اور وہ اتنا برا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ سوچیں کہ ہم لوگ ایمان کے کس درجے پر ہیں کہ ہمارے اپنے گھر میں اگر کوئی مر جائے، کوئی تکلیف میں ہو تو ہم لوگ وبیلے کر اٹھتے ہیں اور سب کرتے ہیں، ہر کسی کے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے جو دنیا۔ اور پھر جو سب سے بڑھ کر بات ہم نے اپنے بچوں کو بتائی ہوئی ہے، کیا جی کہ شہید پر روتے نہیں ہیں، مطلب ماتم کیوں غلط ہے؟ کیونکہ وہ تو شہید ہوئے تھے اور شہید سے تو اللہ راضی ہوتا ہے، شہادت پہ کوئی نہیں روتا، شہادت تو مومن کی شان ہے، ہماری اتنی اتنی ہستیاں گزری ہیں جو اللہ سے دعا کرتی تھی شہید ہونے کی، کون اللہ کی راہ میں شہید ہونا نہیں چاہے گا اور کون شہادت پہ روئے گا؟ لیکن انہیں کسی کفار نے قتل نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ جتنے مظالم ہوئے وہ کفار نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے آپ جیسے کلمہ گو تھے، جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ حافظ قرآن تھے، ان کے اوپر ایمان تھا، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام حسن امام حسین کو ان کے کندھوں پر کھیلتے دیکھا، ان کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس ظلم کو روک نہیں سکے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کے اوپر وہ لوگ روتے ہیں، اہل تشیع جو ماتم برپا کرتے ہیں، جو وہ جلوس نکالتے ہیں، جو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یہ سارا ان کا معاملہ ہے، وہ ماتم کرتے ہیں، وہ مجلسیں کرتے ہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، آپ ان کو مجلس کرنے دیں، آپ انہیں کالے کپڑے پہننے دیں، آپ انہیں ماتم کرنے دیں، آپ نہ پہنیں کالے کپڑے، آپ کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن لیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ جو محرم کا مہینہ آ گیا یہ غم کا سال ہے، یہ رونے کا سال ہے، اپنے پیاروں پر، اہل بیت پر جو ان پر ظلم ہوا، اگر بچے سوال کرتے ہیں، اول تو بچوں کو موسٹلی بچے اس طرح کے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ محرم میں بیٹا گانے نہیں سننے، ہنسنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے غم کی حالت میں رہنا ہے، وہ مذاق کرتے ہیں اس بات پر کہ اچھا کیوں ایسا کیوں، کیونکہ ہم نے ان کی اس طریقے سے تربیت نہیں کی ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی کی، اور ہم لوگ اس یاد میں ہر سال دمبے نکالتے ہیں، انہیں قربان کرتے ہیں جانوروں کو، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی یہ راستے میں اتنی گندگی ہو رہی ہے، جگہ جگہ جانور جو ہیں وہ گند پھیلاتے ہیں، کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے حادثے بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی بچے کو کوئی جانور ٹکرا جاتا ہے جا کر، کوئی کچھ نہیں کہتا، ہمیں پتہ ہے ہماری نبی
اس لیے ہم ان کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے گھر میں مٹی کا ذرہ نہیں وہ آنے دیتے، لیکن قربانی کے جانور کی وہ گندگی بھی اٹھاتے ہیں، اس کو صاف ستھرا بھی کرتے ہیں، کیونکہ یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے ایک محبت ہے ہماری، اسی لیے ہم اچھے سے اچھا جانور لے کے آتے ہیں، اچھی سے اچھی قربانی کرتے ہیں۔ تو کیا آل محمد سے کوئی محبت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں پوری آل قربان کر دی، اپنی پوری کی پوری آل؟ اور دیکھیں سب سے زیادہ جو اس میں چیز ایک میرے دل کو ٹچ کرتی ہے نا، کہ اب ہم نے یہ روایات میں سنے، اب اصل میں ایسا ہوا نہیں ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن روایات سے یہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو بولا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہ کہیں میں بیٹا ہوں تو آپ کا کہیں ہاتھ جو ہے وہ لرز نہ جائے، یا آپ کا کہیں دل جو ہے وہ دہل نہ جائے، دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو کہیں آپ اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ تو سننے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، لیکن امام حسین نے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے اس حد تک عشق تھا ان کا کہ پوری کی پوری آل، چھوٹے چھوٹے اپنے بچے، 4 ماہ 6 ماہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پانی تک نہیں دیا گیا، اتنے عرصے ان کو جو ہے وہ پیاسا رکھا گیا، اور کیا کیا مظالم، اور وہ عورتیں جن کے پردے کی کیا کیا داستانیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جن کے اوپر کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی، اور وہ اس طرح ان غلیظ لوگوں کے درباروں سے گزری، ان گلیوں سے گزری، ان کے اوپر نعرے بازی کی گئی، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اور ان کو باغی باغی کہہ کے پکارا گیا، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ رونا نہیں ہے، ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے ماتم نہیں کرنا کیونکہ شہید کے لیے روتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں سب کچھ کر رہے تھے، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں کر رہے تھے، ان پر کوئی نہیں روتا۔ ان کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ تو جانتے تھے، بچپن سے جانتے تھے، ہمارے نبی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ آگے جوانی میں کیا ہوگا، وہ ان کی تربیتوں کا حصہ تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی زندگیاں۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا۔ ہم لوگ اس چیز پر نہیں روتے کہ وہ شہید ہو گئے یا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ تو انہوں نے تو دین بچایا نا، دین بچانے پر کون روتا ہے، کون اس پر ماتم کرتا ہے، لیکن جو ان کے اوپر مظالم ہوئے، جو ان کے اوپر ظلم ہوا، اور جو ایک داستان ہے کہ مسلمانوں نے ہی کیا، امت رسول نے ہی کیا، اس چیز کے غم میں رویا جاتا ہے اور اس چیز کے غم میں ماتم کیا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں کرنا، آپ نہ کرو، آپ کو مجلسیں نہیں جانی، مت جائیں مجلسوں میں، جلوس نہیں نکالنے، مت نکالیں جلوس، کالے کپڑے نہیں پہننے، مت کریں کالے کپڑے، کوئی بھی رنگ پہن لیں، لیکن اپنے بچوں کو سکھائیں کہ محرم غم کا مہینہ ہے، اس میں آپ لوگوں نے غم کرنا ہے، اپنے بچوں کو اچھے کھانوں سے تھوڑے محدود کھانوں پہ لے کر آئیں کہ یہ محرم کے مہینے میں ہم اچھی غذا نہیں کھائیں گے، ہم بہت سادہ غذا کھائیں گے، جس طرح کہ غم کے دنوں میں غم کی حالت میں انسان کی ایکٹیویٹیز ہوتی، یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہم لوگ پارٹیز میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے، ہم لوگ کہیں پکنک پوائنٹ پر نہیں جائیں گے، ہم لوگ ریسٹورنٹ نہیں جائیں گے، ہم لوگ فوڈ آرڈر نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں آپ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آیا کہ اگر اہل تشیع یہ ماتم نہ کریں، یہ جلوس نہ نکالیں، مجلسیں نہ رکھیں، تو ہم لوگ بھول جائیں گے، ہم لوگ بھول جائیں گے کہ محرم ابھی تو پورے 40 دن سے کتنا لمبا سفر تھا، وہ وہاں سے محرم 30 دنوں پہ آیا، 30 دن سے 20 دن پہ آیا، 20 دن سے اب 10 دن پہ آ گیا ہے کہ بس 10 دن غم کے ہیں، 11ویں دن سے 11ویں محرم سے ایکٹیویٹیز ہماری ویسے شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ یہ 10 دن والا جو کلچر ہے یہ بھی ختم ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں کہ محرم غم کا مہینہ ہے اور اس میں انسان کو غم کی حالت میں ہی رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔